السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں۔ ناظرین، آج ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں گے اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں جس کو کسی نے ہٹلر بولا، کسی نے مسلمانوں کا لیڈر بولا، کسی نے انقلابی شخص بولا، کسی نے دلیر بولا، کسی نے کم ظرف بولا، جس کا جو دل چاہا اس نے اس کو اس لقب سے یاد کیا۔ آج ہم بات کریں گے عراق کے صدر صدام حسین کے بارے میں۔ عراق کے صدر صدام حسین کی زندگی کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ غریب ایک گھر میں پیدا ہوئے تھے 28 اپریل 1938 کو۔ آپ کی والدہ کی دوسری شادی ہوئی اور آپ کے جو والد سوتیلے والد تھے ان کا سلوک آپ کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، تو آپ اپنے ماموں کے گھر میں پلے جو کہ ایک فوجی افسر تھے، تو اس لیے آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ جس طرح فوجی ڈسپلنڈ پرسنالٹی ہوتی ہے ویسی تھی، اور اتنے ہی ریجڈ اور اتنے ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی آپ کی۔ آپ کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے علاوہ آپ جب آپ نے دیکھا کہ آپ فوجی نہیں بن پائے ہیں، وہ فوجی افسر بننا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک بعث پارٹی تھی اس کے اندر شمولیت اختیار کر لی، اور بعث پارٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو بڑی دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ ایک تو بہت اسٹرانگ تھے، دوسری بات یہ کہ آپ جو صدام حسین صاحب ہیں ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک اپنی بات منوانے کے عادی ہیں، اور اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر ایسے شخص کو پارٹی سے یا پھر راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ اپنی بات کو منوا سکیں۔ عبدالکریم قاسم صاحب کی جو حکومت تھی عراق میں، اس کو ختم کروانے میں صدر صدام حسین صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کو ختم کرنے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد آپ بھاگے، عراق سے باہر بھی گئے۔ یعنی دیکھا جائے تو آپ ایک دلیر کریکٹر ہیں، اگر آپ کی پرسنالٹی کو ہم انالائز کریں تو آپ ایک دلیر کریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو 1980 میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ایران سے جنگ شروع کر دی، کیونکہ ایران کا بھی تیل جو ہے، ایران سے امریکہ اور برطانیہ تیل لیتا تھا، اور ظاہر ہے عراق کے بھی وہ کسٹمرز تھے، تو وہ ان کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی، اور پھر چونکہ عراق اور صدر صدام حسین صاحب کو اس وقت امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی، تو ایران کے خلاف جو ہے امریکہ نے عراق کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر صدر صدام حسین جو ہیں انہوں نے ایک غلطی کی کہ انہوں نے کویت پہ بھی حملہ کر دیا، اور کویت کو اس حملہ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کو عراق میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ اصل میں عراق کا حصہ ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ سیپریٹ ہوا تھا۔ برطانیہ نے جو ہے وہ اپنے سامراج سے اس کو الگ کیا تھا، تو وہ عراق سے الگ ہو کر کویت بن گیا، لہٰذا ہمیں ہمارا ایریا واپس ملنا چاہیے۔ اور اس ٹائم میں غلطی ان کی یہ تھی کہ اس ٹائم میں عراق کو اور صدر صدام حسین صاحب کو امریکہ کی آشیرواد حاصل نہیں تھی، تو ظاہر ہے جس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، پھر اس وقت ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر ایک ٹیررسٹ ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ جب تک امریکہ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہوتا ہے، آپ جو بھی کریں وہ سب ٹھیک ہوتا ہے۔ یہی ہوا صدر صدام حسین صاحب کے ساتھ بھی، اور پھر ظاہر ہے صدر صدام حسین ایک جو اگر ایز اے پرسنالٹی دیکھیں تو جب وہ عراق کے صدر بنے، تو عراق کے صدر بننے 30 سال وہ عراق کے صدر رہے ہیں، اور 30 سال میں انہوں نے جو جتنے بھی عرب ممالک تھے ان کے اوپر انویڈ کرنے کی کوشش کی۔ انویڈ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ وہ انڈیپینڈنس چاہ رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے انڈر ڈومیننٹ رہیں۔ بیسیکلی وہ باغی شخص سے بغاوت چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے زیر تسلط رہیں، امریکہ ہو، برطانیہ اور رشیا، کسی کے بھی زیر تسلط آخر کیوں رہیں عرب ممالک، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ہوں۔ اور انہوں نے دیکھا جائے تو ان کے دور میں جو عراق ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے ترقی کی، زرعی میدان میں، فوج کے میدان میں۔ اس دور میں جو ان کی فوج انہوں نے ترتیب دی وہ دنیا کی بیسٹ فوج میں سے ایک تھی، ایون کہ عرب میں سب سے بیسٹ فوج نیوی، بری اور فضائی جو ہے وہ عراق کی تھی۔ اس کے علاوہ تعلیم کے نظام میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی تھی، اور جتنے بھی مطلب سوشل جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اور لوگوں کے فلاح کے جو کام کیے تھے ان کا بیسک پرپز یہ تھا کہ وہ بادشاہت کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عوام کی فلاح و بہبود والی جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور عوام کی فلاح کی جائے۔ یہی ان کا ریزن تھا اس سیاست میں آنے کا۔ اور پھر جب وہ کمانڈر ان چیف بن گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسی طرح کے فیصلے بھی لیے، اسٹرانگ فیصلے لیے۔ بیسیکلی دوسرے ممالک پہ انویڈ کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے اوپر جب انویٹ کریں گے، انہیں اپنے آپ کے ساتھ شامل کریں گے، تو دین پھر وہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے، وہ کسی بھی جو بیرونی قوت ہے اس سے اس کو بچا لیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کسی بھی جو انویڈر ہوتا ہے، جو سپیریئر ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی۔ امریکہ اور برطانیہ کو یہ چیز کیسے پسند آ سکتی تھی؟ یہی ہوا کہ امریکن ایجنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، عراق کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا، جس میں ان کی فوج جو ہے انہوں نے اٹیک کیا، فضائی، بری، ہر طریقے سے فوج کو اٹیک کرنے کے بعد امریکی ایجنٹس نے صدام حسین صاحب کو گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو جو ہے عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دی گئی۔ اور سوچنے کی بات یہ کہ اتنا سٹرانگ پرسنالٹی تھی، اتنا سٹرانگ کیریکٹر تھا کہ جب ان کو پھانسی دی جانی تھی جس دن، تو اس کے بارے میں جو ان کے ساتھ جتنے بھی ان کی حفاظت پہ مامور فوجی تھے، انہوں نے ان میں سے ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ جس دن ان کو پھانسی دی جانی تھی تو پھانسی گھاٹ پہ جب ان کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے اس ایک فوجی سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ میرا کوٹ دے دو۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوٹ کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ جائے اور عراق کے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ موت کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب آپ کو موت سامنے آنکھوں کے دکھائی دے رہی ہے اور اس وقت میں بھی آپ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جب ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں جب وہ جب ان کو سزائے موت دی جا رہی تھی تو ان کو جج کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو وہ اس وقت میں کہتے ہیں کہ میں کھڑا نہیں ہوں گا، یعنی بہت سٹرانگ ہیڈڈ آدمی تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کی پھانسی کی ویڈیو ہے اس کو بھی انٹرنیٹ پہ بہت وائرل کیا گیا، ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پھانسی گھاٹ پہ آنے تک وہ اسمائل کر رہے ہیں، انہوں نے کسی بھی ایک لمحے پہ بھی کمزوری کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا یا خوف کا اظہار نہیں کیا۔ ہی واز ویری کام، ہی واز ویری ریلیکس کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیسیکلی وہ اپنی اس پھانسی کے تھرو اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میں ایک کمزور لیڈر نہیں ہوں، جس طرح میں خوفزدہ نہیں ہو رہا ہوں، یہ سب ہونے کے باوجود میں گھبرا نہیں رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی نہیں گھبرانا، اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے آپ اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت بنا سکتے ہیں۔ تو بینگ اے لیڈر ہی واز اے ویری اسٹرانگ کیریکٹر۔ لیکن یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ جو بھی تاریخ کے اسٹرانگ کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کو تاریخ زندہ نہیں رہنے دیتی ہے، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ دردناک موت ملتی ہے۔ آپ پیچھے جتنے بھی ایسے کیریکٹرز دیکھ لیں، بھگت سنگھ کو دیکھ لیں، آپ آزاد کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے آپ صدام حسین کو دیکھ لیں، کرنل قذافی کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جو بھی اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتا ہے وہ چونکہ شخص اپنی ایک سوچ نہ صرف ڈیولپ کرتا ہے بلکہ اپنی قوم کو پراپرلی اس سوچ کے اوپر لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں اور پھر وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کرنے کے لیے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں۔ صدام حسین پہ بھی 148 لوگوں کے قتل کا مقدمہ بنایا گیا، جنہوں نے 148 بے گناہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا ہے، ان کو سزائے موت اس کی بنیاد پہ دی گئی۔ اور پھر یہ جوہری ہتھیار استعمال کر رہے تھے تو یہ اس بات کی جو ہے وہ جھوٹا الزام اور بنیاد بنا کے ان کو پھانسی دی گئی۔ مورل آف دا اسٹوری از کہ مسلمان لیڈران میں سے جو بھی شخص اسٹرانگ ہیڈڈ ہوگا، جو بھی شخص اپنی قوم کو لیڈ کرنے کی جو استطاعت رکھتا ہوگا، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے وہ کرنل قذافی ہو، چاہے وہ صدر صدام ہو، چاہے وہ کوئی اور شخص ہو، اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے خوف کھائیں، اور اس سے خوف کھانے کے بعد آئندہ وہ ایسی جرت کرنے سے ڈریں۔ یہی ہوا، آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، کرنل قذافی کو بھی کتنی برے طریقے سے جو ہے موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور جو صدر صدام صاحب ہیں ان کی بھی جو پھانسی ہے اس کو پوری انٹرنیٹ پہ باقاعدہ وائرل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ لیکن جو لیڈران ہوتے ہیں، جو مضبوط کیریکٹرز ہوتے ہیں، وہ تاریخ صدیوں یاد رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدام حسین صاحب کو عراق کے لوگ آج بھی اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کی آج بھی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آج بھی وہ فالو کرتے ہیں اور ان کے فٹ سٹیپ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی صدام حسین جیسا یا بھٹو جیسا یا کرنل قذافی جیسا اسٹرانگ ہیڈڈ لیڈر ملے جو کہ ہماری پوری بھٹکی ہوئی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جیسی قوم کو باقاعدہ قوم بنائے اور پھر ان کو لیڈ کر کے ایک ایسی راستے پہ لے جائے جو کہ ترقی کی طرف جاتا ہو اور تنزلی سے ہمیں نکال لے۔ نہ جانے ایسا کب ہوگا، امید پہ دنیا قائم ہے، ہم بھی امید کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔